منیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، سرگودا کی آج ATC عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، کچھ لیڈران کو سزائیں ہوئی ہیں، جس میں ملک احمد بچر صاحب بھی شامل ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت شکریہ اطہر صاحب۔ دیکھیے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو بحیثیت ایک صحافی کے ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک فیصلہ تو بہت بڑا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو، میں متعدد دفعہ آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو 9 مئی والے معاملات تھے ان پر تو نو ہولڈز بارڈ والا معاملہ تھا، یعنی کہ کوئی پیچھے ہٹنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور جو اس کے اوپر جو ایک رویہ تھا ریاستی ماحول اور ریاستی برہمی کا، وہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ اور ابھی GHQ حملہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی جناح ہاؤس حملہ کیس، اس کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ سو یو نیور نو کہ اور چیزیں کس طرح سے آئے، لیکن یہی ہے کہ بہت جلد اب چیزیں کنکلوڈ ہونے جا رہی ہیں۔ چلیے، یہ تو ایک صحافتی ایک ہماری پریکٹس ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو تو آپ خبر دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ اس کا تجزیہ کر لیں۔ جو فیصلہ آیا ہے یہ سرگودا ATC کی جانب سے، دیکھیے میں ایک بحیثیت کے قانون کے ایک طالب علم کے، جو فیصلہ فوجداری قانون ضابطہ کے تحت اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت آئے، وہ ظاہری بات ہے اس کی بڑی سیویرٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں جو معیار ہے، وہ جو برڈن آف پروف ہے، وہ کہا جاتا ہے وہ ہو جو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے یہ جرم کیا یا اس نے اس کا ارتکاب کیا۔ میرا جو اس میں استدلال ہے اور ایک نہایت ہی مؤدبانہ سوال ہے، وہ یہ کہ کیا یہ فیصلہ دستیاب شواہد کی موجودگی میں ایسا ہی آنا چاہیے تھا، یا یہ جو ایویڈنس پرووائڈ کیا گیا ہے یہ بالکل اتنا ٹھوس تگڑا تھا؟ کیونکہ دیکھیے کیس فائل میرے سامنے نہیں ہے، میں نے تو ابھی صرف جو احمد چٹھا صاحب اور بلال اعجاز صاحب کے جو وکیل ہیں ان کا ایک شارٹ سنا، جو انہوں نے، اب مجھے نہیں پتا عدالت میں جج صاحب نے یہ کہا نہیں کہا، انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب نے کہا ان دو شخصیات کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، شہادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر شہادت نہیں ہے تو پھر سزا کس چیز کے اوپر سنائی گئی؟ چلیں میں اس کو بھی سائڈ پہ صرف نظر کر دیتا ہوں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ مجھے جو خوف آتا ہے وہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ یہ عدالتی فیصلے جو آج آ رہے ہیں، آج سے 4-5 سال بعد ہم دوبارہ ان پر تبارہ بھیجیں کہ یہ بڑے برے فیصلے تھے، قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاسی نوعیت کے فیصلے تھے۔ میرا صرف جو ایک کنسرن ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، وہ صرف یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں منیب صاحب دیکھیں نا، اس کی جو سیاسی سائیڈ ہے، قانونی معاملات تو ہیں۔ آج وزیر مملکت بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی شام کو، انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں یہ قانون کے مطابق چلی ہیں اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اب تو معاملہ اگلی عدالت میں جائے گا، پھر پتہ چلے گا، لیکن اس کی ایک سیاسی سائیڈ ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا نااہل ہونا یا ان کو سزا ملنا یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے زمین مزید تنگ کی جا رہی ہے؟ بات یہ ہے اطہر صاحب کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ تو شاید اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھیے جو 9 مئی سے پہلے کے معاملات تھے اور جو 9 مئی کے بعد کے معاملات تھے، ان میں جو ان کی حساسیت یا ان کے اندر جو ان کی سیویرٹی ہے، وہ میں نے بحیثیت ایک صحافی بہت قریب سے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، اور اس میں جو انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ نو ہولڈز بارڈ، وہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو وہ اپروچ ہے اور وہ ریاستی برہمی کا سٹینڈرڈ ہے۔ اگر اس کے اوپر چلا جائے اور اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی سیٹلمنٹ والے معاملات نہیں ہیں اور کوئی پیچھے مڑنے والے فی الحال معاملات نہیں ہیں، اور یہ ابھی شاید اسی طرح آگے چلے گا۔ ٹھیک ہے، پر اس میں منیب صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہم نے دیکھی کہ KPE میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا، آلدو کہ ایک فارمولہ طے پا گیا، اس میں مراد سعید صاحب بھی جیت کے۔ اب مراد سعید صاحب کے کاغذات تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا تھا، کسی عدالت میں جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی پہنچ گئے ایک طرح سے سینٹ میں۔ اب وہ حلف لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے اطہر صاحب کہ جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کی مرضی سے ہوا۔ لوگ گنڈاپور صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے خان صاحب نے بطور میں ایک صحافی، اب آپ کو یہ بالکل میں کنفرم کر سکتا ہوں، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ایک
اٹس اے ٹیکٹیکل سرنڈر اور ایک کنسیشن ہے جو انہوں نے کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. نہ صرف یہ مراد سعید صاحب کا آنا اس کی اہمیت نہیں ہے اتنی, اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے وہ آ گئے لیکن وہ ابھی حلف نہیں لے پائیں گے شاید, اور شاید لیٹ الون ووٹ کرنا, وہ تو شاید حلف بھی انہیں کوئی لینے نہ دے. اگر چلے آ بھی جاتے ہیں تو وہ ڈفرنس ڈزنٹ میک. جو 3 شخصیات آئی ہیں, چلے اعظم سواتی صاحب کو آپ فی الحال سائڈ پہ کریں, ان میں مرزا افریدی صاحب یا نور اللہ قادری صاحب, بے شک نور اللہ قادری صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے وزیر رہے لیکن ان کی قربت کہیں اور ہے. مرزا افریدی صاحب کی قربت کہیں اور ہے, وہ یا ان کی جو محبت ہے وہ کہیں اور ہے. یہ جو ایک سرنڈر تھا, یہ خان صاحب نے اس ڈاکیومنٹ کو سائن کیا ہے, یہ ہو گیا ہے. امید خان صاحب کو یہ ہے کہ اس کے بیسس کے اوپر میرے معاملات درست ہوں گے. جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 1 درجن مرتبہ دھوکہ ہوا ہے. اور اس دھوکہ دینے والوں میں جو اپنے بھی تھے, کچھ بیچارے ایسے تھے جو سمجھ نہیں پائے اور آ کر انہوں نے خان صاحب کو کہا جی آپ ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کر لیں تو ایسا ہو جائے گا. وہ وہی ہوتا رہا اور نتیجہ 0 نکلا. کل جو ہوا ہے اس کے بعد جب کچھ دوست بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ معاملات بڑھے یہ تو ہو رہے ہیں اور طرف, تو میرے ذہن میں سوال یہ تھا جی کہ اگر میں ماضی کو دیکھوں پچھلے 2-2.5 سال کا, تو خان صاحب کو تو صرف دھوکہ ہی ملا ہے, ٹرک کی بتی ہی ملی ہے. اگر ماضی کو دیکھا جائے تو پھر تو مجھے یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ ہی از بینگ پلیڈ آؤٹ. وہ آج میں اس ڈیولپمنٹ کو آپ منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی فارمولے کے تحت یہ ہوئی ہے, یہ جو الیکشن ہوا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی, پی ٹی آئی والے بھی آن بورڈ تھے, اور صرف کارکن جو ہیں وہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے, اصل چیز سے وہ نابلد تھے؟ ایبسولوٹلی, کیونکہ آپ کا پروگرام پیمرا کے قوانین کے تحت چلتا ہے تو اس کے اندر اور بھی ایڈجیکٹیوز میں لگا سکتا ہوں لیکن میں نہیں لگاؤں گا. اگر آپ تو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے تھے, اضافی ووٹ جو جس سے یہ تمام پی ٹی آئی کے سینیٹرز بنے ہیں, کم از کم اطہر صاحب ایک تو اور بندہ بن سکتا تھا نا. بالکل. وہ کس نے جھولی میں ڈالا ہے اپوزیشن کی, مجھے صرف یہ ذرا آپ بتائیں کس نے ڈالا ہے. اور اگر میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ خان صاحب کی مرضی سے ہوا ہے, ان دا مڈل آف آل دس, جب خان صاحب کو رگڑا لگ رہا ہے, جیل میں ہے, برے حالات ہیں, تو خان صاحب نے وہ اٹھا کے سیٹ اپوزیشن کو گنڈا پور کے صاحب کے ذریعے دلوا دی, اور لوگ گنڈا پور صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی ایک وہ فارمولا تھا جو اڈاپٹ ہوا. مجھے جو خطرہ ہے کہ ایک دفعہ پھر مائنس عمران خان سب کو بھوگ لگے گا, سب کے معاملات طے ہوتے جائیں گے, یا طے ان دا سینس کہ چلتے جائیں گے, گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے, حکومت بھی چلتی رہے گی, خان صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر فائدہ ہونا ہے then something has to start now. دیکھیے, اگر تو جو کوٹ لکھپت والے کیسز ہیں ان میں جن کے خلاف شواہد نہیں ہیں, ان لوگوں کی کوئی میسو رہائیاں ہو جائیں یا ان کو بری کر دیا جائے تو ہم کہیں جی کہ کچھ نرمی آ گئی ہے. یہاں بچر صاحب کا نااہل ہونا, 10 سال سزا نااہل, یہ چھوٹی بات نہیں ہے اطہر صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. سو اس کے بعد تو مجھے جو فرینکلی اسپیکنگ لگ رہا ہے وہ یہ کہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں, یا خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ ہو چکا ہے, یا اس پروسیس میں ہے کہ وہ اب ان کو تھوڑے دنوں بعد ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ میرے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا. ٹھیک. اور یہ 27ویں آئینی ترمیم منیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب تو 2/3 اکثریت بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں آ گئی, بریفلی اس پہ بھی بتائیے گا, یہ اس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اس حوالے سے خبر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں تو ہم سن رہے ہیں لیکن کوئی بھی حکومتی شخصیت کنفرم نہیں کر رہی. میں آپ کو موٹی وہ کہتے ہیں 10 باتوں کی ایک بات اطہر صاحب بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نظام حکومت ہے یا نظام ریاست ہے, ایک تو یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کی نظر بڑی دور ہے, کہ بہت دور تک نظر رکھی ہوئی ہے. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا, لیکن خبر یہ ہے کہ نظر بڑی دور ہے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو ریکوائرڈ ہوگا اس کے لیے 27ویں ترمیم آئے, 27.25 آئے, 27.5 آئے, وہ لے آئی جائے گی. اگر ترمیم کی ضرورت ہوگی تو ترمیم آ جائے گی, اگر لیجسلیشن کرنی ہوگی, ایکٹ آف پارلیمنٹ کرنا ہوگا تو وہ آ جائے گی. تو نظر 2035 تک ہے. بات یہ اطہر صاحب, یہ نا پلاننگز ہم نے اپنی صحافتی زندگی میں, آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, 17-18 سال ہو گئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے, تو میں یہ نمبروں کے چکروں میں تو نہیں پڑتا کہ کتنے سال,
لیکن نظر بہت دور تک، نظر بہت، اور آپ پہ اور مجھ پہ بھی نظر ہوگی یقیناً جو ہم باتیں کرتے ہیں. باری سب کی آنی ہے. وہ ایک پنجابی میں ہمارے طرف آپ کا بھی کیونکہ تعلق اسی علاقے سے، وہ کہتے ہیں نا آج تیریاں تو کل میریاں. تو یہ سب کے ساتھ ہی ہے، یہ گھوم پھر کے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والا معاملہ ہے. آج جو حکومت میں ہے ہو سکتا ہے وہ کل سفر کر رہے ہوں. اسی طرح یہ جو صحافت کے اوپر بھی جو ایک معاملات ہیں، جو دباؤ کے معاملات ہوتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی ڈنڈا کس طرف چل جائے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.